ایک کالم سجاد میر صاحب نے لکھا انسان کبھی نہیں بدلا. ایڈی ضروری گل ہے جنہوں نہ سمجھن پاروں دین دے دشمنے پروپگنڈا کرتے. وہ وقت گزر گیا جب اسلام نازل ہویا سی. 1400 سال زمانہ اگے نکل گیا, ترقی ہو گئی. اس پاروں انسان واسطے کوئی نئے قوانین اور ضابطے چاہیے. یہ دنیا سے ایڈا وڈا جھوٹ ہے انسان دے بارے. پرانا انسان ہور سی تے نواں ہور سی نہیں. ایک کھول بدلتا کہ پیدل چلتا سی, پھر سواریاں تے چلن لگ پیا, ہن ہوائی جہاز تے چلتے. صرف آلات بدلے, انسان کبھی نہیں. نیک نیک رہے, ہمیشہ تو بد بد رہے. یہ ثابت کر دے پہلا دور ایسا گزرے آدم علیہ السلام اور وہ نسلوں کا, وہ بالکل وحشی اور بدو سی, بالکل جھوٹ. دنیا دین دا ہن پتہ اللہ ایک کیا, قیامت برحق کیا, نیکی بدی. اس وقت پہلے انسان نوں پتہ, ہن بھی نیکاں نوں پتہ. باقی چوری ڈاکے جھوٹ برائیاں جویں پرانے وقتاں سی ہن بھی. اس ایک تو کالم پڑھنا تعلق رکھتا کہ انسان کبھی نہیں بدلا. کوئی نہ آخے ترقی ہو گئی ہے, ترقی ترقی کوئی نہیں. نیک بھی ہر زمانے چ رہا تو بد بھی رہے. اور ہن بھی اس پڑھے لکھے دور چ اینے کرپٹ بدماش اور برے لوگ آ کہ جڑے پرانے زمانے چ لوگوں کو ذریعے ہیں اینیاں ہیرا پھیریاں لوگوں کو طریقے نویں سکھ لے, اگے نہ بگڑیا. اور دوسرا کالم سی احمد کمال نظامی کا, وہ بھی بہت سونا سی. بیٹی نہیں بیٹا چاہیے, آنسو بہ میں. کیس گئے گزرے دور کے اندر بھی لوگ اجے اس طرح دے ہی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی, 5ویں بیٹی تو باپ جڑا انہیں ڈسچارج بھی نہیں کرایا بیوی نے, اور بچی کو چھڑ کے چلا گیا. مینوں نہ بیوی چاہیے نہ بیٹی چاہیے. اور ماں دے کر بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے والے نے کہتا سی ایتکاں ہوئی تو نہیں رکھنی. انہیں آپ بھی بچی پیدا ہوندے اس ویلے زہر دے قطرے پی لے تو بچی نوں پیاتے مر گئے. اور ایسے واقعات ہی لکھے جڑے انہیں آخیا میرے اپنے دوستاں سے بچیاں ہوندیاں گئیاں, انہیں طلاق دیتی. وہ دوجے دے گھر جاؤ سی تو 2 پتر ہو گئے, تو انہیں نویں کیتی تے ہور 2 بیٹیاں جم گئیں. جس پاروں میں قرآن مجید دی ہے سورہ عاشورہ دی پڑھی بے لوگو ہٹ جاؤ, تسی بدلے کوئی نہیں. جنہوں آندے ہو جاہلیت دا دور سی, لوگ جڑ جاہل سی وہی تے ہن بھی انہاں دا بھی قرآن مجید نے ہی دسیا سی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. سورہ نحل کہ جے خبر آنی نہ کروں بے لڑکی جم پئی ہے, فرمایا منہ کالا ہو جانا تو چھپ دے پھرنا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر. یہ کڈاں دی بری خبر کروں آ گئی ہے, لوگاں نوں منہ نہ وکھاؤنا, دسنا کوئی نہ میرے کی جمیا. یمسکو علی ہون نام یدسو تراب, تے دل سے کشمکش شروع ہو جانی بے نوں جیندی رہن دیاں یا مٹی ڈب دیاں. اللہ صاحب اللہ نے فرمایا ظالمو سن لو, تسی بہت بری حرکت کر رہے. پیدا کرنے والا میں, بچی کا قصور, کوئی ماں کا دخل ہے؟ تیرا کوئی زور چل رہا سی پیدا کر لینا. کیوں ظالمہ میری ونڈ سے تو ناراض ہونا, میرے سے اعتراض کرنا. اور سورہ شورا دی پڑھی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض. سن لو زمین آسمان دی بادشاہی اللہ دے ہاتھ, نہ باپ کچھ کر سکتا نہ ماں کچھ کر سکتی. یخلق ما یشاء, جو دی مرضی ہوندی پیدا کرنا. یا بولے میں یشاء اناسا, جنہوں چاہتا لڑکیاں دے ہی جانا, لڑکے نہیں ہوتے. حضرت لوط علیہ السلام دے تیاں ہی ہوئیاں, پتر نہیں ہویا. وَيَا بولے میں یشاء الذکور, جنہوں چاہتا پتر دینا. ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ہی ہوئے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, یا رڑویں دے دینا, لڑکیاں ہوئیاں لڑکے. یعقوب علیہ السلام دے اسی طرح. وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما, کہ جنہ عورتوں چاہتا بانگ کر دیں, بالکل دے کوئی اولاد نہیں ہوندی, بنجر ہو جاتی. انہ علیم قدیر, کوئی اعتراض نہ کرے, آپ بہتر جانتا کی کرنا ہے, اور جو کرنا چاہتا وہ قادر ہے مطلق. تسی دخل دینے والے کون؟ تو انسان کبھی نہیں بدلا. بالکل کوئی ترقی نہ کرے, نہ پچھلے زمانے نوں کہے کہ وہ بے وقوفی کا زمانہ سی. پچھلے زمانے جی فرشتیاں تو اگے نکل والے انسان ہے گئے سی, برے تو برے ہی سی. وہی حال ہونا. اے زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, حدیث بے خبراں قصہ قدیم جی. سب حرامی کھڑے ہو جائے لیکچر لین. نہیں, زمانہ نواں کوئی نواں نہیں. ایک ہی انسان ہے, ایک وہ فطرت عادت ہے, وہی وہ قانون ہمیشہ وہی رہنے. سچائی سچائی ہے, برائی برائی ہے. کسی نویں دین دی لوڑ نہیں, اور پچھلے نہیں پتہ کر کے اتنے عمل کی ضرورت ہے. تو لڑکیاں نوں برا سمجھنا یہ کالم سی پورا. ہن بھی ملے تو تسی 10 تاریخ دا بچی نہیں چاہیے, بچہ چاہیے. ظالماں دے واقعات نہیں.
اور پھر پتہ چلا کہ ہمیشہ تو ایسا ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک وجود ایسا پیدا ہوا، گفتاں مقصود حرف کن مکاں زیر پائے امہات آمدینہ۔ اقبال بناؤ دے وہ جہی جہان رب نے بنایا، اگر وہ جنا بننے ہوں دنیا میں گنڈیا نہیں رب نے بناونی۔ گفتاں مقصود حرف کن مکاں، اس کیا جڑا کن کہہ کے اللہ نے کانا کیتا نا، جہان یہ نہیں بنایا، وہ مقصود ہے۔ پھل کیڑا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی فرمایا آپ نے؟ زیر پائے امہات آمدینہ۔ کیا کیوں برا جان دے جس مخلوق نو، انہاں بچیاں نو کیوں پیڑا جان دے جے؟ جنت انہاں ماواں دے قدماں دے تھلے، مرد نہیں کیا، عورت بھی حضور نے فرمایا کہ ماں ہے تو دے پیراں تھلے جنت۔ بڑی شان وضائی اور صحیح مسلم دے اندر خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماؤ دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مان اعلی جاریتین حتی تبلغ۔ اے اخبار جڑے آئے وہ نہیں سارے اتنا ہی کفر بڑھیا دنوں چ پٹی کیوں جم پئی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنہیں 2 بچیاں پالیا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئے، برا نہیں جانیا، بہت پتاں آنگوں لیا کے پھل فروٹ دیتے، لباس دیتے، پتاں تو ود کے سینے نہ لایا۔ فرمایا جس 2 بچیاں پالیا وہ بالغ ہو گئی، جا یوم القیامت انا کا ہاتین و ضم اصابع۔ ایدوں کا اللہ دے رسول نے کی دسنا ہے، انگلاں دوڑ جوڑ کے آخیا جن قیامت دے آؤ گا اس طرح میرے نال جنت جویں 2 انگلاں جڑیاں، وہ باپ اس درجے نو پاؤ گا میرے نال قیامت دے اس طرح اے انگلیاں جڑیاں دی طرح۔ اور امام احمد اپنی مسند لے آئے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرماؤ دیا سنا دین نہیں رہا جس پاروں لکھنا پیا بیٹی نہیں بیٹا چاہے، ظالماں دا مطالبہ کر لو پورا پھر جو ہوں۔ انہیں واقعات لکھے، ایک طلاق دیتی، وہ جم پہ پتر دوجے دے گھر جا کے یہ دوجی جو بھی بچیاں جمی، اللہ دی بادشاہی دخل دیں دے۔ تو حضرت عقبہ فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، جدیاں 3 بچیاں ہو گئیاں فصبر علیہن، کوئی نہیں کڑیا، کوئی برا نہیں جانیا، وسقاہن انہوں نے پلایا، وکساہن کپڑے پہنائے، من جنت جنہ وہ بس اپنی ہمت کے مطابق کوتاہی کوئی نہیں کی، جنہ پترا لی کرنا انہاں کیتا، کنا لہو حجاب من النار۔ اللہ دے پاک رسول نے آخیا دوزخ بنو آڑ بن کے کھلو جان گیا، پیو نو بچا رہی ہے، پردہ بن کے کھڑیاں ہو جانگیاں، ابے نو دوزخ سے نہیں جان دے۔ مگر ظالماں دا طریقہ ہونی نہیں ہمیشہ ہے، بے پتر تے لڈو بننے خوشیاں کرنیاں، تی جم پئی تو جویں قرآن دا منہ تے سیاہی آ جانی لک دے کرنا۔ ایک کتاب لکھی بڑی پیاری، میں اگے بھی ایک بڑی دا حوالہ دیتا سی، اردو جدا ترجمہ ہونا چاہیے، تربیت الاولاد فی الاسلام، کہ بچے جڑے انہوں کی تربیت اسلام کرن دا کی طریقہ۔ پہلا ماں کہو جی لبنی ہے جمن تو لے کے پھر انہوں بالغ بناؤ کی طریقہ۔ 2 جلداں جیڑی پیاری کتاب کمال آیات احادیث نیک لوگوں کے واقعات، اور انہوں لکھیا عبداللہ ناصر خان۔ اے سمجھو 52 صفحے تک واقعہ لکھدا۔ اداں ہی ایک بات سی ومن طرائف ما یروى ان امیر من العرب یکنا بابی حمزہ زید و جمرات و تمن تلد الغلام۔ آندا جڑا عجیب قصہ ایک تانوں سناਉਣਾ ہویا، بے عرب دا ایک سردار سی، ابو حمزہ دی کنیت سی، انہیں ایک عورت نال شادی کی، امید ہے سی بے لڑکا جنوں گی، فولدت له بنتا، مگر بچی جم گئی، فہاجر منزلہ، انہیں وہ گھر ہی چھڑ دیتا جتھے وہ بیوی رہندی سی، وسارا یاوی لا بیت غیر بیت، اس گھر تو علاوہ کسی اور کوٹھی چ رہن لگ پیا، نہ تھی نو ویکھیا نہ اس بیوی کو آیا۔ فمرہ بخبایا بعد عام، سال گزریا، ایک دن اس خیمے کولوں دی گزریا جتھے وہ رہندی سی نا عورت بچی، اس خیمے کولوں دی دا گزر ہویا، وَإِذَا هِيَ تُضَاعِفُ ابْنَتَهَا بِأَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ تَقُولُ فِيهَا، تے ماں اپنی اس بچی نو کھڑاون دئی ہے تے شعر پڑھ دی ہے، ماں شعر پڑھ دی ہے، اے نچوڑ سمجھو قرآن پاک در حدیث پاک۔ مال ابی حمزہ لا یاتی، نہ لے کے آخیا کہ ابو حمزہ نو کی ہو گیا، کبھی ساڈے کول نہیں آیا، نہ پت تینوں ویکھیا نہ مینوں ملن آیا، یظل فی البیت الذی یلینا، تے حالانکہ نال ہی گھر ہے جتھے وہ رہندا، مگر ساڈے ال پھیرا اس کدی نہیں مارے۔ غضبان اللہ تعالی دل بنین نالے دل بنینا، ایس گھر تو غصے ہو گیا اسی پت کیوں نہیں جنگی، تلا ما ذالک فی ایدینا، حالانکہ چنگا پر انہوں پتا بے رب دی قسم ہے ساڈے وس ہوندا تسی پوتی نہ جن جن کے انہاں دئی جاندی۔
اسی نہیں آپ کے نہ چاہتی ہیں بیٹا ہوئے مگر نہیں ہویا، اس تو ایس گلوں غصے ہو گیا اسی پت نہیں جانتی رب کی قسم ہے سارے اختیار پہ وینما ناخذ ما اوتینا اسی وہ لے لینی جہاں رب دینا وہ تھی دینا تھی پڑ لینی پت دینا پت اے شیر وہ پڑھ رہی سی مگر رب نے وہی بھی ہدایت کا سامان لیا بس غدر رجل حتی دخل البیت بعد ان آتت درسن فی الایمان والرضا وثبات الیقین یہ شعر سن کے بندے کا پت بندہ بن گیا گھر بن گیا کیونکہ اس عورت نے اپنے شعراں چ انہوں سبق دیتا سی بے انسان اپنا ایمان درست رکھنا چاہیے رب کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے کرتا رب ہے سر سے کی ناراض ہوں فقبل راس امرتی وابنتها جا کے ماں کا بھی جڑا سی سر چومیا تھی کا بھی انہوں بھی بوسا دیتا بیوی نو تھی نو اکل آ گئی کہڑی گل تو ناراض گل تو ٹھیک آتی رب دینا تو اسی اپنی گوچ لے لی ورد یا بیاتا اللہ المقدر وحبت المسوم خوش ہو گیا کہ اللہ جو ونڈ کرتا وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے جو قسمت ہے رب نے دیتا اس بیچاری نہ کدے ہی ناراض ہونا تو بیٹی نہ ناراض اور یہ میری بہت بڑی بات جنہوں پلے بننا چاہیے بھی اس کائنات کے اندر رب نو اللہ کے رسول تو زیادہ محبوب کوئی ہے گا تھوڑا سارا کا ایمان نہیں بھی رب نے جو دنیا بنائی ہے سارا تو زیادہ پیارا سارا تو اللہ کی بارگاہ چارا مرتبے کا مالک حضرت محمد مصطفیٰ تے رسول کریم علیہ السلام اللہ نے بیٹے بھی دیتے مگر انہوں نے کوئی زندہ رہا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا قاسم پیدا آیا فوت ہو گیا عبداللہ پیدا آیا فوت ہو گیا بالکل آخری زمانے جا کے ابراہیم پیدا آیا فوت ہو گیا بچے جڑے سی آپ دے ہتھاں دنیا چلے گئے تے بیٹیاں رب نے 4 رہن دی بیٹیاں دنیا تے رہیاں اللہ نے انہاں پروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام دنیا تے باقی رکھیا اسے گل نو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک بندے دے جم پی تھی انہوں ویکھیا بے نہیں یہ دل چ گلا آ گیا تو امام نے فرمایا باب فضل البنات ہے 21 جلد ہے میرے کو ایسے میرا تو رقول دی باب فضل البنات کہ بیٹیاں نو برا نہیں جانا یہ دوسرے نمبر دے اس باب دی حدیث ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنات آپ نے فرمایا پرے مانسو کیوں بچیاں دے ویر پی جائے مارا جان دے جے اللہ دا پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دا باپ کان باب بنات ایک نہیں 4 ہوئیاں اور 4 رب نے زندہ رکھیاں 4 حضور نے نکایا انہوں نے بیٹے بیٹیاں جنہ چ ہوئے دل چ نہیں ہویا نہیں مگر اللہ نے بیٹیاں دا باپ حضور نے منگایا اگے جا کے پھر 9 نمبر حدیث سے آؤں گا جارود ابن منذر اللہ مینو امام جعفر صادق نے کیا بلغنی انہ ورد الکبنۃ تسخطها کما علیک منها آپ نے کہا جارود مینوں پتہ لگا بھی تیرے تھی ہوئی ہے تو برا جاننا تینوں چنگا نہیں لگا ایک حالانکہ تو دے رزق دا کوئی ضامن جدو تو جمیا سی بوریاں بن کے آیا رب تینوں بھی جندا رہا تو دی قسمت انہوں دینی ریحانۃ تسمها وکفیت رزقا وہ ایک گلاب دا پھول ہے انہوں سنگیا تیار کریا کر اور وہ رزق جڑا وہ رب نے اپنے دل میں لیا وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بنا اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹیاں دے پاس مگر ساری بدقسمتی جہڑیاں چیزاں بالکل انہاں کوئی اختلاف نہیں سی کوئی جھگڑا نہیں سی مسلمانوں کی قسمت ماڑی انہاں دی بربادی آ گئی یہ جی بعض لوگوں نے رفڑ پا کہ رسول کریم علیہ السلام دی کو بیٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک عقیدہ بن گیا اسی شیعہ اسی آنے کوئی بیٹی ہے یہ دوجے مسلمانوں کے 4 بیٹیاں ایک مناظرے ہوندے تے مسئلے ہوندے دسو یہ سوائے دے سر پٹے آدمی بھائی ساری شیعہ سنی کتاباں پڑھیاں بے رسول اللہ علیہ السلام دی 4 بیٹی یہی مسئلہ بن مناظرے ہوندے اور جھوٹتے ہی بحث کری جاندے بے نہیں ایک میں اپنی بات تے آنا مگر پہلا تھوڑا جہا حوالہ پڑھ دیا کیونکہ میں صرف رسول کریم علیہ السلام دی بیٹیاں اس پاروں پہ وہ بڑیاں جان دے ادھروں گل تو جوڑ دیتی حضور دیاں 4 ہیں تے چواں دا اج تھوڑا تھوڑا حال سناؤنا مگر پہلا پڑھنا میرے ہاتھ تنقیح المقال فی علم الرجال علامۃ الامام کانی قدس سر الدوسال اے راوی پرخے ہے جویں ساڈے عالماں نے پرخے ایڈے شیعہ عالم ہے 3 جلداں تے کتاب ہے تنقیح المقال اے دے جا گئی ہے فی فصل النساء عورتوں کا بیان یہ سمجھو 73 صفحے تے اس فصل ام کلثوم بنت رسول اللہ نبی علیہ السلام کی بچی ام کلثوم جی تو میں نہ روئیے نہ یہ مناظرے انہاں گلاں تے جڑا ایک رائی بھی سچ نہیں ہوتی اس کی بھی بحث کریں رسالے لکھی جاندے 4 بچیاں ام کلثوم اصل نام ہے آمنہ
یہ ذکر بھی بہت تھوڑی کتاب آمنہ یاد کرنا ام کلثوم اصل نا آمنہ یہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے پھر اگے دس دے کہ 4 بیٹیاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدا ہوئیاں قال فی مجمع البحران کانت خدیجہ اذ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت 40 سنہ اشہر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نہ شادی کی تھی اس وقت انہاں دی عمر 40 سال اور 6 مہینے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بنا 21 سنہ حضور دی 21 سال پھر کیونکہ اس وقت تاریخ کوئی نہیں سی لکھی جاندی کوئی 5 آندا کوئی کی کوئی کٹ کوئی ود یہ ایسا دینی مسئلہ نہیں وورثت له 4 بنات كلهن ادركن الاسلام وهاجرنا 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ تو رسول اللہ دیاں پیدا ہوئی ولادت له حضور دیاں جنیاں 4 بچیاں ساریاں نے اسلام کا زمانہ پایا سب نے ہجرت کی ہن زینب و فاطمہ و رقیہ و ام کلثوم انتا اگے پھر رشتے اور شادیاں کا بیان کیتا آخر ختم کیتا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وَيُمْكِنُ استفادت منزلتها وفضلها وجلالتها ورود ذکرها فی دعاء شہر رمضان بقول الاسلام آندا جے تو شان معلوم کرنی بے ام کلثوم کس درجے دی مالک ہے کہ جڑی ساڈیاں کتاباں شیعیاں دیاں رمضان شریف دی راتاں دی دعاواں ہوندیاں انہاں یہ مرتبے دا دی شان دا دی قدر دا تینوں پتہ لگتا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور امام نے سکھایا اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک درود پڑھایا کہ اللہ درود پیج ام کلثوم تے جڑی تیرے نبی دی بیٹی تھی اے میں 73 اور 74 صفحے پڑھے اگے پھر رسول کریم علیہ السلام دی دوسری بچی حضرت رقیہ انہاں دا بیان بھی کیتا رقیہ دا بیان جڑا یہ صفحہ ہے اللہ اکبر زینب دا بیان کیتا ہے انہوں نے 79 صفحے اور اتنے جڑے لوگوں نے انہوں کو لچ تڑیا لچ تڑنا کہنا چاہیے کہ ایک شخص علی بن احمد بن موسیٰ ابو القاسم الکوفی یہ 300-400 سال پیدا ہوا جنہوں آپ لکھا کہ کذاب فاسد المذہب بے ایمان جھوٹا وہ شوشا چھڑ کے گیا کہ نہیں حضور دی ایک کو وہ لکھتا بھی انہوں نے جدو کتاب لکھی الاستغاثہ فی بضع ثلاثہ اے 79 صفحے تو پڑھ اپنے ہیلے بہانے جداں دے ہن بھی کردے نبی پاک دی کافراں نوں بچیاں کتھے دے سکدے سی ابو لاس نوں عثمان نوں او تے اسے مسلمان او سارا دا رد کر کے میں ہن سارا پڑھاں تو خطبہ ختم ہو جائے 79 اے فوٹو سٹیٹ کراونا دا ایک گل جھوٹھی بے ایمانو نبی پاک نے کونوں دین بناونا سی جب تک حلال حرام نہیں سی اترے سارے رشتے چل رہے سی صحابہ دے قریب کافر عورتاں سی کافراں دے قریب مسلمان عورتاں سی رسول اللہ کولوں حلال حرام بنا خود جواب دیتے ہیں اور پھر آخر جاندا کہ جو اس نے وہ اینا تب نفسہ الا ان لم یات بما یونین تکلف نظر و ثبوت کہ بڑا اپنے آپ نے اوکھا کیتا ابو القاسم نے جھوٹے سچے بانے مگر رائی برابر بھی کوئی فائدے والی گل نہیں لکھ سکیا ون نو کبیت العنکبوت اور وہ ساریاں گلاں مکڑی دے جالے دی طرح بےہودہ 4 بیٹیاں حضور دیاں اما اولا فلانه يشبه الاجتهاد في كبار النصوص من الفريقين عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانا ائمتنا الاسلام آندا جدو دوواں فریقاں دیاں کتاباں شیعہ اور سنیاں دی رسول کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں ساڈے امام جڑے 12 انہاں دے فتوے وہ جدو دسن دا بھی 4 بیٹیاں رکھے تے نکاح وہ دے مقابلے تے اپنا اجتہاد کردے کولوں گویل لاوندے بیاہ نہیں ہو سکدا نہیں رد کیتا ایڈا ضروری ٹکڑا بے انہوں ہر بندہ نوٹ کر کے اپنے کو رکھے کہ ایک شیعہ عالم نے راویاں تے بحث کی انہیں کیویں جوت مارے منہ تے پھر تواڈے پلے کوئی گل بھی ہے کیوں انکار کر دے جے دونوں فریقاں دیاں کتاباں پڑھیاں ہوئیاں فما ذکروا ساکتم بلا شبہ آخر چندہ جو کچھ اس ابو القاسم شرارتی نے کیا سب ردی ہے اور ذرا بھی شک نہیں کو ساریاں گلاں بے خودار غلط ہے کچھ نہیں انہاں دے یہ ذکر حضرت زینب دا اگے 88 صفحے دے پھر حضرت رقیہ دا بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دا سارا بیان 4 بیٹی اے حوالہ میں کل پڑھتا پہلا اس گھر میں سرے لایا جب کوئی انکار نہ کرے 4 بیٹیاں نہ ایک شیعہ دا مسئلہ نہ سنیاں دا صرف شرارتیاں دی گلاں بے رمر بے وقوف لوگ یہ گلاں کر دے 4 بچیاں رسول کریم علیہ السلام دی سارا تو وڈی زینب ہے دوسری رقیہ تیسری فاطمہ چوتھی ام کلثوم ہے اے ترتیب ٹھیک ہے اگے پیچھے بھی لوگوں نے لکھا نہیں حق جو ہے وہی اس بارے ایک شوشا جڑا اولاد رسول دے دشمنوں نے یہ کہنا مر اہل حدیث اخوا کے کتاباں لکھنیاں شروع کی سادات آل رقیہ کہ نہیں حضرت فاطمہ دی اولاد ہی نہیں دنیا حضرت رقیہ دی اولاد ہی موجود
اور کئی اتنے تقریر کرتے پھر چٹا جھوٹ، بالکل چٹا جھوٹ، جی وہ جھوٹ ہے نا کہ بیٹیاں ایک تھی چار نہیں جھوٹے، اے بھی جڑے کہندے ہور بیٹی کسی دی اولاد دنیا چ گئی جھوٹ بولتے، کسی دی اولاد نہیں، ہن دنیا چ اولاد صرف حضرت پاک، کوئی گل جڑی انہیں ادھر ادھر نہیں بتانا چاہیے، جویں رسول کریم علیہ السلام تو دین آیا اور امت علماء دونوں نے اے اس ذوالغابہ 5واں جز اور وہ 520واں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حالات سے امام ابن اثیر لکھ دے ون قطع نسل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالے چھپ رہے جے جتنا وہ جھوٹے مناظرے ہے نا، ایک بیٹی ادا ہی ہے کہ ہور بچیاں دی اولاد دی دنیا دے جھوٹ بول دے کسی دی، رسول کریم علیہ السلام دی نسل بالکل ختم ہو چکی، اللہ منہا ہن دنیا صرف ایک بچی دی اولاد موجود حضرت فاطمہ رضی اللہ فإن الذکور من اولاد ماتوا صغارا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام دے بچے تے چھوٹی عمر فوت ہو گئے، واما البنات فإن رقیہ رضی اللہ عنہا ورثت عبداللہ ابن عثمان فتوفی صغیرا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جڑی پہلی بچی تھی حضرت رقیہ اس ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ دا نام رکھا، مگر وہ چھوٹی عمر 6 سال دی عمر نو ہویا پہنچا، مرغ نے اکھ دے وچ او دے ٹھونگا ماریا، اکھ خراب ہو گئی، اس صدمے نال فوت ہو گیا۔ واما ام کلثوم لم تلد، دوسری بچی ام کلثوم اس کوئی اولاد نہیں حضرت عثمان رضی اللہ، واما زینب رضی اللہ عنہا فولدت علیہ ومات صبیہ، سارے تو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ اس تو علی بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی چھوٹی عمر فوت ہو گیا، وولدت امامۃ بنت بالعاص فتزوج علی ثم بعد المغیرہ بن نوفل، دوسری بچی پیدا ہوئی امامہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ دی حضور دی نواسی، صحیح بخاری چاہتا رسول پاک بڑا پیار کیا، اے بچیاں نو بڑا جانا رہے، اللہ دا رسول امامت کراؤندا جماعت فرضاں دی، امامہ جڑی انہوں گود چ لے کے کھڑے ہوندے، نماز پڑھائی جاندے، نواسی نو چکیا، جدوں رکوع دا وقت آوندا بچی نو کول کھڑا کردے، سجدے کر کے پھر اٹھدے پھر اٹھا دے، امامہ یہ دوسری بچی پیدا ہوئی، یہ بعد حضرت فاطمہ فوت ہو لگا، کہہ گئی بلی میری زندگی تو نکاح نہیں کیتا کوئی، بات کرنا تے امامہ نہ کر لی میری پانڈی نہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیتا، حضرت علی اپنی وفات تو بعد کہہ گیا کہ امامہ اگر تیرا ارادہ نکاح دا ہوئے تے میرے چاچے دا پتر مغیرہ بن نوفل ہے اذن کر، وقار زبیر ان کردا کہ وہ زینب، تو زبیر ابن بکار فرماؤندے کہ حضرت زینب دا بھی سلسلہ ختم ہو گیا، نہ رقیہ وہ امامہ تو کوئی سلسلہ گاں چلیا، علی بیٹا ان چھوٹا فوت ہو گیا، اس تو سچ ہے کہ بیٹیاں 4 سی مگر اولاد آج دنیا تے صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ اور کسی دی اولاد نہیں، حسن اور حسین چوں حضرت زینب چوں ام کلثوم چوں، یہ حضرت فاطمہ چوں بیٹے بیٹیاں ہوئے، 2 بیٹے ہوئے حسن اور حسین، 2 بیٹیاں ہوئیاں، دونوں دا نام زینب سی، اتوں بڑا مغالطہ رکھنا، کئی چنگے پڑے عالم سمجھ نہیں آؤندی، ایک زینب کبرا ایک زینب صغرا، کیا دونوں ام کلثوم جاندا، اے عرباں دے نسب جڑا اینوں کوئی عالم نہیں سمجھ سکدا بھی اتھے کیڑی زینب ہے، ایک زینب وڈی زینب کبرا فاطمہ دی بیٹی، دوجی بھی زینب ہے، انہوں پہچان والی ام کلثوم کہتا ہے وہ بھی زینب کبرا زینب صغرا۔ رسول کریم علیہ السلام دی بچیاں دے بارے جو صحیح واقعات انہاں تو ایک زیادہ دا موقع نہیں، صرف ایک واقعہ تھوڑی سی مجرد کرنا کہ نبی علیہ السلام دی زندگی جڑا صحیح بخاری چی بیان ہے، ایک تے رسول کریم علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، صحیح بخاری کتاب بڑے جنائز کا بیان ہے، یہ اندر زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا بھیجا، یہ باب اس سلسلے کہ رونا جڑا نا یہ کوئی ڈر نہیں، اگر آدمی زیادہ شور شرابہ نہ کرے تو رونا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید آندے آئے بخاری شریف دی 1284 نمبر حدیث، اور باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بقاء اہلہ علیہ اذا کان انہ من سنتی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماؤندے ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، حضور دی بچی نے نبی علیہ السلام پیغام بھیجا، سنیا بھیجا بندے دے ذریعے، ان ابن لی قبض، کہ میرا بچہ قریب الموت ہے، بالکل وہ آخری ساہ، اتنے تے یہ کہ قبض ہو گیا، ذکر نہیں کہ کون سی، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شرح سمجھایا کہ بچی زینب سی اور بیٹا کوئی نہیں سی، بیٹی سی، ہے گی وہ ماما سی جنہوں حضور چک لے، یہ اینی تنگ ہو گئی حضور دی زندگی تھی کہ انہیں پیغام بھیجا کہ قریب المر گیا، وہ ساری روایتاں کٹھیاں کرتی ہوئی، موت نہیں اجے ہوئی مگر مرن دے قریب ہے، فاتنا اے اللہ دے رسول علیہ السلام آؤ، فارسلہ یکر السلام و یقول، نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا بسلام آکھو زینب نو،
تے نال آ پیغام نو پہنچا دے بیچارا باپ پہ آندا اے بڑی گل ہے اور نیک لوگوں نے آکھیا اے جڑا مرے کسے دے جاؤ نا کوئی ہور گل نو اے سنایا کرو دا ترجمہ نو سنایا کرو آپ نے فرمایا انا للہ ما خذا وله ما پتر جو اللہ لے جاندا اپنا مال لے جاندا کوئی ناراض اور گلا کرن دی گل نہیں رب دی شے سی رب لے گیا تسلی لی جدا مرے کڈی وڈی گل انا للہ ما خذا جو لے گیا تیرا تے نہیں رب دا والا ما تار جڑا دیندا ہے وہ بھی وہدا ہی ہوندا علماء لکھدے بھی ذکر تے پہلا دین دا کرنا چاہیے نا دیندا تے لیندا بعد چ مگر کیونکہ تسلی دین دا موقع سی اس تو پہلا ہی گل وہ لین دی کیتی بے جڑا لے جاندا نا تے ایڈی حال حال کرن دی لوڑ نہیں وہدا مال ہے لے گیا وکل عنده بدل مسمى اور ہر شے جڑی وہ کسے نو دیندا او دے نزدیک او دا وقت مقرر ہوندا پہلا تو طے ہوندا بے اتنے دن واسطے نو دتا اس پاروں ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے نال ہی سن لو بھی یہ جملے کڈے اعلی فل تصبر ولتصب زینب صبر کرے تے اس گل نو اپنے واسطے ثواب دا ذریعہ بناوے چیخ پکار کر کے میں اجر نہ گوا ہے جو ہونا ہونا ثواب نہ اپنا ضائع کرے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بنی اسرائیل کے اندر ایک عالم سی بیوی ہو گئی فوت عالم نو بڑا صدمہ ہویا بشر جو ہویا غم بڑا ہویا درس بند کرتا میل جو لوگوں نے چھڑ دیتا حجرہ بند کر لیا بس اللہ اللہ کردے رہنا روندے رہنا بنی اسرائیل چ ایک دانا اور اسی انہیں آخیا کام تو بڑا خراب ہویا اینا فائدہ ہوندا سی لوگ دین سیکھتے سی عالم تے صدمے نہ بالکل نٹال ہی ہو گیا وہ ایک دن گئی انہیں دروازہ کھٹکایا عالم نے آخیا کی گل ہے انہیں آخیا کہ مسئلہ پوچھ مسئلے تو انہیں آخیا ٹھیک دروازہ کھولیا انہیں آخیا گل یہ ہے کہ میرے گوانڈی جڑے نا انہوں کو زیور ہے میں غریب عورت ہوں میرے کو زیور کوئی نہیں سی ساڈے ایک فنکشن آیا کوئی خوشی کا دن آیا میں انہوں نے آخیا تسی مینوں اپنا زیور جڑا منگوا دو انہوں نے دیتا میں وہ زیور جڑا استعمال کیتا کئی دن انہوں نے بعد ہی نہیں پوچھا ہوں وہ واپس منگتے مینوں وہ دے دینا چاہیے کہ نہیں دے دینا چاہیے عالم نے آخیا تینوں فوراً دینا چاہیے اور احسان مند ہونا چاہیے بھی انہیں اِن چر واسطے تینوں برتن نہیں دیتا تو کیوں نہیں انہوں کا موڑنا کہ کیوں نپنا ہی تے غمگین قدر ہی ہونا شکریہ ادا کر سن تو بعد انہیں آخیا مولوی صاحب نہ کوئی زیور دی کہانی سی تے نہ لین دین لگتا تمہوں گل یاد کرانی سی بھی جے رب لے گیا تیرا کوئی لے گیا اور تو کیوں غمگین ہو کے حجرے بند کر لائے پھر جے مینوں آنا بھی زیور موڑ دے نالے شکریہ ادا کر تو یہ کام کیوں نہیں کیتا اسے ویلے روایت دین سارا بوجھ دل تو اتر گیا بوا کھولتا درس دا سلسلہ شروع ہو گیا آپ نے بھی زینب رضی اللہ عنہ نے سنیا بھیجا بیٹی سلام ہے جو اللہ لے جاندا او دا مال ہے جڑا دیندا او بھی اودی شاید تے ہر شے جڑی دیندا او دا وقت مقرر ہوندا اگے پیچھے نہیں ہوندا چیزاں چلائیں کوئی نہیں بننا صبر کر تے تو اینوں ثواب دا ذریعہ بنا فارسلت الیہ تقسمو علیہ الحیات یناب انہاں دوبارہ آکھیا بھی میری طرفوں ابا جی نوں قسم دیویں بے ضرور آنا یہ میری نصیحت نہ کرن آن فقام وما سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال اے لوگ پھر رسول پاک دے نال ہی اٹھ کھڑے ہوئے بڑے بڑے چوٹی دے صاحب سعد بن عبادہ معاذ بن جبل وابی بن کعب زید بن ثابت ہور بھی انہاں دا نام بھی اگے حافظ صاحب نے شرح لیاندا دوجی روایتاں تو کٹھیاں کر کے بے ہور بھی کہڑے کہڑے بندے نال گئے فرفع اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی ونفسه تتکاک بچہ پھر رسول پاک دی گود چ رکھ دیتا اور چھوٹا جا نہیں حضرت امامہ تے بس جی میں مشک جڑی نا وہ کوئی روڈ کھڑک دینا اس طرح سا آئے چھاتی وڈے سب دونوں کالا کرنا شن راوی آندا میں یہ سمجھنا کہ راوی نے جدوں مینوں سنایا یہ آخیا بھی پرانی مشک جی روڈ ہے ادا حفاظت ہے نہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے آنسو پھر بہ پہ اے ویکھو بشریت اور نبوت کٹھی اگر نبی انساناں چ نہ آندے رونا کتوں سیکھنا سی اسی نادان لوگ آ جڑے آندے کسے ہور مخلوق چ آوندا تے ہور مخلوق چ آوندا پتھر دل ہوندا انہوں کی پتہ لگدا بچے بچیاں دا چھوڑا کڈا انساناں تو ہے دو دکھ سکھ سانوں پیش آندے سارے پیش آئے نمونہ بنیا اسوۃ حسنہ ہر گل کہ اگر اسی طرح بچہ آخری سانس دے کوئی یہ نہیں صبر صبر بے رونا نہ ہوئے یہ بھی نالائق لوگوں نے صبر کڈیا ایڈا بڑا پیارا جدا ہوتا نہیں جی آنسو نہیں آنے چاہیے کم وقت لوگ فطرت نہ جنگ لڑتے ہیں خوشی دے موقع تے خوشی کرن دیو غم دے موقع تے غم کرن دیو جو منع سی وہ ڈکتا بے ہاتھ تو نہیں بڑھنا کپڑے نہیں پھاڑنے منہ نہیں پھڑنا رون تو بھی ڈکیا آنسو نہیں باؤنے غم نہیں کرنا یہ اگر آپ کہیں گے سارا دین غلط ہو جائے کہ انسانوں کی فطرت نہ جنگ لڑتے تو اسے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام دے آنسو بیت حفاظت
ایک ادھا قطرہ بھی نہیں آیا، جوین سیلاب آ جاتا ہے جائے فقال سعد، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ دے رسول یہ کی کرن رہے، یہ بھی کئیاں نے وقار بنایا چودھریاں نے، جویں او یانا ابن حسن دا پڑھی دا بھی آیا سردار سی قبیلے دا، رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسن نو چومیا، حسین نو چومیا، گوچ لیا، کہن لگا اللہ دے رسول ایہو جے کام تو کردا، وہ سرداراں دے کرن تے کم ہے، میرے 10 پتر ہے رب دی قسم اج تک میں انہوں نیڑے نہیں آؤں۔ آپ نے فرمایا جے رب نے تیرے سینے جو رحمت کھچ لی ہے وہ دا علاج میں کی کر کم بختہ ہے، کوئی خوبی نہیں کر رب اولاد دیتی ہے نال لا کھول لیا دنیا دے۔ جدوں حضرت صاحب ہی پوچھا حضور تواڈے آنسو بہن دے فقال هذه رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادہ، آپ نے فرمایا سعد یہ تو رحمت ہے جڑی رب نے اپنے بندیاں دے سینیاں تے رکھ دی، پتھر نہیں رکھے نرم دے رکھے، کوئی بچھڑ رہا اللہ صدمہ محسوس کرو۔ اے ہون بھی کوئی شہید ہوتا مٹھائی بن دے ادا والے جھوٹے آ نہ ڈائریکٹ شہید یا جنت دے درجے بعد مٹھائیاں بننے لا ویلا۔ رسول کریم حضرت حمزہ تے روئے اینا اچھی روئے بے عبداللہ بن مسعود روندے کدی اینا حضور نو روندے نہیں لکھے، غم دے موقع تے غم کرن دیو، مٹھائیاں نہ بنتے پھرو اونج ٹھیک ہے اللہ نے جنت دیتی ہے لوگوں کو کہو ہور بھی دلیریاں کرو مگر یہ بےہودہ کام نہ کرو کہ تسی موت دا جڑا موقع نو خوشی بنا دے۔ حضور نے فرمایا نہیں سعد ہے رحمت ہے جڑی اللہ نے بندیاں دے دل چ رکھ دی، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَٰنِ، اور اللہ اپنے بندیاں تو انہاں تے رحم کردا جنہاں دے دلاں چ رحمت ہوندی، پتھر دلاں تے رحمت نہیں کردا دنیا تے کردا۔ اتنے پھر ابن حجر رحمۃ اللہ نے ساری بحث کر کے دسی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد حضرت امامہ زندہ رہی ہیں، ساری بحث کا خلاصہ 150 صفحے کہ فوت نہیں ہوئیاں، حضور دے اتھے جان دی برکت ہتھاں جلان دی برکت کا نتیجہ اللہ نے انہوں نے تندرستی دیتی، اور بعد بھی فخرست من تلک شدت واشد تلک مدہ بچ گئیں، اور حضور تو بعد ہی کئی دیر زندہ رہی ہیں۔ پھر حضرت علی نے کہا ہوا مغیرہ نے آیا وہذا ینبغی ان ذکر فی دلائل النبوہ واللہ المستعان 157 صفحہ آندے واقعات اس قابل ہے کہ معجزات لکھا ہے کہ بچہ آخری سان تے سی بالکل اسے وہ گھوڑو لگا سی مگر حضور گئے ہتھاں لیا رب نے زندگی دے دی، گل تو نجات پا گیا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دی زندگی ایک واقعہ جس چوں کئی سبق ملے کہ مصیبت کیویں سمجھنا چاہیے کہ سب اللہ کی طرفوں ہوندا، حوصلہ بھی رکھنا چاہیے اور رون آوے تو انہوں بھی نہیں روکنا چاہیے۔ دوسری بچی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے، بعد میں کلثوم آئیں، حضرت رقیہ نے بھی شرف حاصل ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے مدینہ شریف رسول اللہ بعد گئے، مکے آپ نے ظلم ویک کے چھٹی دے دی، بیا سمندر پار حبشہ چلے جاؤ، جنہ چر کوئی دن نہیں آؤندے خوشحالی دے جانا بچاؤ۔ کوئی 12 دے قریب بندے نکل گئے، پھر 80 تو زیادہ نکل گئے، 100 تو دے قریب تعداد اتنے ہو گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی گئے اور حضور دی بچی حضرت رقیہ بھی کی۔ اس تو ہاجر الہجرتیں 2 ہجرتاں ہوئیاں، ایک حبشہ نو دوبارہ پھر مکہ و مدینے نو۔ یہ ہوئی چیز ہے جس پاروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے سی، انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس نو آخیا نہیں تو جڑی بحریہ نا تسی ادھر سمندر چلے گئے سی پار، اسی حضور نہ ہجرت کی، انہوں بڑا دکھ ہے۔ انہوں نے آخیا عمر یار قہر کر دیتا تو تے اسی اتنے جا کے پردیس تکے کھاندے رہے، تسی حضور کو بیٹھے رہے، تو ہوں تسی گل بنا لی اسی مدینے نے حضور دے نال ہجرت کی ہے، تہاڈا ثواب کٹ گیا۔ انہیں پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تھی، عمر نے آخیا بے انہوں کا درجہ گھٹ ہے جڑے حبشہ نو گئے تھی، اور اتنے حضور نے جو فرمایا لوگ پھر پوچھن جاندے سی کہ اسماء حدیث سنا نہ جڑے حبشہ گئے، انہوں نے چند چڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا عمر غلط آندا تو 2 گنا ثواب ہے نا، تسی سمندر بھی پار کیتا اور پھر مدینہ بھی آئے، کہہ دینا ثواب تہاڈا کٹ گیا۔ لوگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے پھر سن دی۔ تو حضرت رقیہ دے بارے جو واقعہ جڑا ایک وہ بھی تھوڑی خدمت عرض کر دیا، صحیح لینا چاہیے، جھوٹیا کسی کا کوئی فائدہ نہیں، جھوٹیا تو بالکل نجات پانی چاہیے، بہت سارے مگر انہوں کا بیان نہیں میں کر رہا جو صحیح حدیث تو ثابت ہوتا کرے۔ اے صحیح بخاری ہے، یہ ہے فتح الباری کا 7واں جوز ہے، اور یہ کتاب فضائل الصحابہ با مناقب عثمان ابن عفان ابی عمرو القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اندر واقع عثمان ابن محب بیان کر دے 3698 جا رجل من اہل مصر وحج البیت۔ حضرت عثمان رضی کے خلاف لوگ ہو گئے سی آخر زمانے جس تو شکایتاں کچھ پیدا ہو گئی، تو مصر چوں ایک آدمی مکہ آیا، حج کیتا، پارا قومن جلوسن،
انہیں مسجد حرام کے اندر دیکھا بھی بہت سارے لوگ ایک جگہ کٹھے، فقال من ہاؤلاء القوم، کہنے گئے کون ہیں لوگ؟ فقالوا ہاؤلاء قریش، لوگوں نے آخیا ہے حضور دے خاندان قریش دے سردار ہے۔ قال فمن الشیخ فیہم، انہیں آخیا جڑا بزرگ ہے انہاں چ بیٹھا سارے تو عزت والا جب تو مسئلے پہ یہ کون ہے؟ قالوا عبداللہ ابن عمر، انہوں نے آخیا حضرت عمر رضی اللہ بچہ عبداللہ صحابی رسول ہے۔ قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیئن فحدثنی عنہ، اس آخیا عبداللہ میں کچھ گلاں تیرے کو پوچھنے لگا، اللہ کا گھر ہے مسجد حرام، صحیح سی دسی۔ ہر تعلم ان عثمان فرا یوم احد، تینوں پتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد والے دن دوڑ گیا سی، میدان چھڈ گیا سی تو نٹ گیا سی حضور نوں چھڈ۔ قال نعم، عبداللہ بن عمر نے رکھا ٹھیک۔ ہوں یہ بھی کئی لوگ مکرتے ہیں جی یہ گالیاں بڑیاں، بھائی حدیث نہ ٹھٹھا نہ کرو، یہ پرویدی لوگ جڑے انہوں نے کئی ڈاک نہیں جی صحابی تے اعتراض ہوتا، اداں دی بے دینی نہیں ہونی چاہیے، جو ہویا انہوں منو۔ اگے حضرت ابن عمر نے وہ مسئلہ حل کرتا مگر منے کہ واقعی دوڑ گئے۔ قال تعالی من تغیب عن بدر ولم یشهد، انہیں آخیا یہ بھی تمہیں پتا کہ جنگ بدر سے نہیں گئے اور وہ حاضر نہیں ہوئے۔ 313 جدوں میدان جنگ گیا حضرت عثمان موجود نہیں تھے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا بھی کرتی۔ قال رجل هل تعالی من تغیب عن بیعت رضوان فلم یشهد، کہنے گا یہ بھی تینوں پتا جدو بیعت رضوان ہوئی ہے درخت ہیٹھاں حضور نے بیعت لئی ہے بیعت رضوان، وہ بھی حضرت عثمان موجود نہیں۔ قال نعم، انہاں کیا ٹھیک۔ قال اللہ اکبر، مخالف سی نا انہیں نعرہ مارا اللہ، کہ عبداللہ بن عمر من گیا کہ حضرت عثمان نے 3 غلط کام کیے، بدر سے نہیں گیا اور دوڑ گیا اور بیعت رضوان کی۔ قال ابن عمر تعال بین لگا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا آ ہن میں تینوں انہاں دی حقیقت سمجھاواں کیسا کیوں ہویا۔ اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ سبحانہ و تعالی، جڑا وہ میدان ہے وہ چو دوڑ گئے مننے اسی، مگر تیرا قرآن تے ایمان نہیں کہ سورۃ آل عمران تے اللہ نے وہ گناہ انہاں دا معاف فرماتا، درد اعلان کرتا کہ غلطی ہوئی ہے، بالکل یہ نبی پاک دا حکم توڑن دا نتیجہ تانوں نٹنا پی گیا، مگر اللہ نے درگزر کی معاف کر۔ اے قرآن چوں آکھیا آ گیا اللہ معاف کر کے تسی نہیں معاف کرنا۔ واما تغیب عن بدر، اے جے قصہ جڑی حضرت رقیہ دا میں لیندا کہ جڑا بدر تے نہیں گئے اپنی خوشی نہ نہیں سی رہے، فإنه كان تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے علم ہونا چاہیے تو ایک خوبی دی گل برائی بنا لیا کہ وہ گھر چ اللہ دے رسول علیہ السلام دی بچی سی رقیہ، انہوں چیٹک نکلائی سی، بیمار ہو گئی سی، وکان مریضہ بیمار سی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، کیڈا مرتبہ حضرت عثمان رضی نے پایا کہ خدمت پاروں حضور دی بچی پا، آپ نے کہا جنگ بدر رہن دے کر رہا ہے میری بچی نو سنبھال۔ تو کہنے گے ثواب دا کی بنوں گا؟ فرمایا جنہ حصہ مال غنیمت چو دنیا نو ملو گا تینوں ملو گا، اور جو ثواب بدر والوں ملو گا وہ ثواب تینوں ملو گا۔ اللہ کیا میری بچی دی نگہداشت کریں گا تے ثواب بھی ہونا جڑا بدر جان والا تے حصہ بھی ہونا ایسا ہی۔ اور رب دا کرنا آیا ایک بچی ہے جہاں دفن دے وقت اللہ دے رسول موجود نہیں، رقیہ فوت ہو گئی، حضور اجے بدر تھی، آپ نے اتوں حضرت زید ابن حارثہ نو چڈا دیتا، گھوڑے سے سوار کیتا کہ پہنچ جا مدینے، اطلاع دے دے کہ رب نے دین دے دشمن تباہ کرتے اور اللہ نے فتح دی۔ یہ بدر دی فتح دی خوشخبری لے کے حضرت زید ابن حارثہ جنہوں رسول اللہ نے پہلا بچہ بنایا، اور اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ قبر دے سرانے بیٹھے سی اور حضرت رقیہ نو لے چ اتار رہے۔ جدو جھنڈا ویکھیا لوگوں نے آخیا جھنڈا آؤندا سواری ہے، حضرت زید پوچھا، انہوں نے خوشخبری دے کہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے رسول نے فتح دیتی ہے، کافر 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا تم اعتراض بنا لیا کہ عثمان جڑا جنگ بدر سے نہیں گیا، اے نہ پتہ کیتا کہ گیا کیوں نہیں؟ رسول اللہ دی بیٹی وہ گھر سی، داماد سی خدا دے پیغمبر اللہ، اور بچی بیمار سی، اور رسول اللہ خود کہہ کے گئے کہ نہیں جانا یہ سنبھال۔ اور اتنے میں نے ایک واقعہ میرے اپنے بچے کا سنایا یاد ہے، اتنے ہی بچہ بینک کا افسر، انہیں کہا سارے نال خان صاحب ہے تبلیغی جماعت دے جنہ دی بیوی اولاد نہیں سی ہوتی، مرن کنارے ہسپتال، اور اسی سارے بینک نے زور لایا کہ تھی ساری عمر تبلیغی پھرے جے بسترے رب دا نام من رہ، یہ سنبھال نہیں منیا، چلا گیا بعد مری ہوئے نہ بچارے نے دبیا، اور ہوں وہ گل سن لی کوئی تیار نہیں۔ یہو جہاں دین پائی کو رکھ، بیوی مرن رہی سی عمر کا ساتھ تو وہ جنازے تک شریک نہ،
اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام اگر کہہ گیا کہ بیوی دی خبر لے توں رقیہ دی تے ثواب اونا ہی ملے گا جنہ بدر دے شہیداں دا. اب پتہ لگا کہ خاوند بیوی دا رشتہ کوئی کاغذ دا رشتہ نہیں. ایویں لوگ کہتے ہیں کہ کاغذی رشتہ منہ کہہ دیے طلاق ختم ہوا ظالم کہندے ہیں یہو جہا رشتہ یہ وہ رشتہ جنہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے چ بیان فرمایا جدوں کہتا امت نو کہ میری تہاڈی آخری ملاقات ہے شاید اگلے سال تسی نہ میرے کوئی اشارہ کرتا تے ویکھ لو رج کے ویکھنا ہن نہیں اللہ دا رسول نظر آਉਣਾ اور جاندے ہی فوت ہو گیا مدینہ. حجۃ الوداع دے خطبے حضور نے جڑی گلاں کہیاں اے امت تے گمراہ ہو گئی. پیر دی جُتی کہندے آ عورت نوں خبیث لوگ جہدے پیراں تھلے جنت سی ارجنا فرمایا دو پال دیں گا تے جنت لے جان گیاں انہوں نے جُتی پیر دی کہنا شروع کرتا ظالماں نے بھیجینا نے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کنی شان بجائی کہ نہیں یہ دنیا کا دھندا کوئی نہیں بہت بڑا تعلق ہے. تو خطبے جران فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء کہ لوگو اور میری امت دے لوگوں میں جا رہے ہیں اور میری وصیت دے جی میں جاندہ بندہ کہہ کے جائیں ادا کہہ کے چلے ہیں تو انہوں کہ عورتوں دے بارے اللہ تعالیٰ تو بہت ڈرے. یہ بیچاریاں ماپیاں دے کر چھڈ کے فَإِنَّهُنَّ وَعِندَكُمْ اور کہڑے لفظ نہ میں ترجمہ کرنا سمجھاواں فرمایا تواڈے کول بالکل بے بس کہی دی کی انہاں کو زور رہ جاندا. ماں باپ پیچھے رہ گئے نواں کر ہے تو کدھر سسا سہرے تنگ کر کدھر نانا تانے کدھر تو ظلم کرے اس غریبنی کا کوئی تھان ہے پیچھا مڑے کدھر جاوے. فرمایا فَإِنَّهُنَّ وَعِندَكُمْ تواڈے کول بے بس کہی دی ہے. اور نال حضور پاک نے فرمایا سن لو فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ جدوں آڑمے دین مجمع جانا تینوں آ بچی میں فلانے دی دتی تو قبول کیتی آڑم دے رہا باپ دے رہا کی مجال ہے ان دی بیٹی پھڑاؤن کسی نے عزت. فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ اس وے اللہ دی امانت ہوندی اللہ پھڑا رہا تینوں اپنی امانت کہ میرے دین نے حلال کیتی ہے دے دے نا بچی وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور تینوں پتہ ہونا چاہیے بھی گہری نظر نہ کوئی ویکھے تے سر اڑ جاندے تے باپ جان جا تیرے حوالے کر رہا انہوں پتہ ہی نہ جو کچھ ہونا بیٹی دی عزت دے رہا تینوں کج نہ حلال کر رہا تو بکلمات اللہ رب کا کلام حلال کر رہا ہے اس گل تو پھر جائے گا تو بندے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں رب ہے گا. ان اللہ کان علی کبیرہ سورہ نساء اللہ نے عورتوں نے ذکر کیا بھائی یاد رکھ ایک سپریم تیرے تے بھی اللہ تیرا سب تو غالب ہے اور بہت زبردست ہے. جنہوں نہیں پکڑتا ویلا آیا تینوں راہ نہیں کوئی لبنا انہیں آخا میرے نا تے پرے مجمع قبول کر کے کم خطا ظلم کیتے. اس تو آپ نے فرمایا عثمان کوئی جنگ بدر جان دی لوڑ نہیں میری دھی نوں سنبھال تے ثواب ہونا ہی ہوگا جنہ بدر والوں نوں. اندازہ کرو بیوی دی خدمت اور اتنے اجر اینا حصہ واما تغیب عن بیعت رضوان فلو کان احد من اصحاب بکر مکہ من عثمان لباس مکانا. تے جا تیسری گل تو آنا بیعت رضوان تے نہیں سی بیعت رضوان گھر بہ رہا سی وہ بھی توں دا لیکا گل یاد نہ رکھی بے مکے چ بے کسی دا کنبہ حضرت عثمان دے کنبے نہ زیادہ عزت والا ہوندا رسول اللہ انہوں بھیج جا یہاں کافران سمجھا کے تھی لڑنی نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے نے کہا تھا مینوں نہ بھیجو سارے دشمن ہیں تو میرا قبیلہ بہت تھوڑا سارے بندے بہت تھوڑے کین بچاؤنا مینوں اس ایک بندہ لبا جہاں حضور نے آخیا یہ برادری بڑی تکڑی ہے بچاؤ گی. فرمایا جے مکے کوئی ہور ہوندا قبیلہ ایڈا بڑا عزت والا تو عثمان کی بجائے حضور انہوں نہ کر دیں وہ تے گناہ پیا تو ہی جا کے انہوں نے سمجھا اسی تو عمرے لیے آئے ہیں لڑنا نہیں چاہتے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان وکان بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ حضرت عثمان مکے چلے گا بیعت رضوان بعد یہ بھی حافظ صاحب وغیرہ کیتا ہے گا بھی یہی ہے ایویں گل بنی بھی حضرت عثمان کے قتل کی گل پھیل گئی بیعت رضوان نے یہ بالکل ضعیف اور کمزور روایت ہے. حضور نے پتہ سی کہ عثمان زندہ کوئی افواہ شبہ نہیں یہ گل کوئی نہیں سی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ اتنے جو چلے گئے تو دیر بہت ہو گئی حضور پاک نوں پھر اس گل کا پتہ لگا وہ کسی گل تے نہیں آتے موت موت کی گل کوئی نہیں سی ضعیف روایت نہ لیا کر پکا پتہ سی جیندا یار کوئی نہیں کسی نے ماریا صرف یہ بھی پتہ لگ گیا بھی صلح تے کوئی نہیں آؤ لڑائی تے تر لیا تب آپ نے فرمایا جی نوبت اتنے تک پہنچ کرو بیٹھ بھی ہوں ایویں نہیں مڑنا مکہ یہاں کے باپ کا گھر ہے جاگیر بنائی جنہوں بنتی ہے اس طرح نہیں اسی مڑنا ہوں جب سارے یہاں کے اپنے ہی دوست کہہ گئے بھی اسی ویک کے آئے قربانی کے جانور کوئی لڑے نہیں نہ بعد آتے تو پھر مر جانا واپس نہیں لوٹ. یہ موت بھی بیعت تھی حضرت عثمان کے ساتھ ہی نہیں ضعیف روایتیں اگے ترجیح ساری ہے. اسے تو حضور نے حضرت عثمان کی بجایا آپ ہی اپنے ہاتھ رکھ لے جی پتا ہوتا مر گیا پھر کدی بیعت کری پتا جیندہ آپ نے آخیا تھی کرو آپ عثمان دے تھان میں آپ ہی بیعت کر اور نہیں نا تو میں اپنا ہاتھ اپنے چ رکھ لینا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الیمنی ھذہ ید عثمان اے حضرت عبداللہ بن عمر سمجھا کم بختہ سونا کہ عثمان تو سرکاری ڈیوٹی سے گیا سی حضور نے کم بھیجا مگر وہ بیعت ہوئی تے رسول پاک نے اپنے سجے ہاتھ نو آخیا آ ہاتھ ہے حضرت عثمان
رسول اللہ دی جگہ رسول اللہ دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ بن گیا رضینو فضرب بیارا یدی کالا ہادی عثمان اور دوجے ہاتھ آپ نے ہاتھ رکھا کیا لوگوں تسی آپ بیعت کر دے جے عثمان دی جگہ تے میں آپ ہی بیعت ارے تو پتہ لگتا ذرا بھی شبہ ہوتا نا عثمان کھوٹا تے حضور نو کی حق پہنچتا سی بیعت کرنا نال سی جد ابن قیس بے ایمان وہ اٹھتے پیچھے لگ گیا نال ہوندیا بیعت نہیں کی منافق نے جے حضرت عثمان ہی معاذ اللہ کھوٹا ہوندا حضور نو کی حق پہنچتا کی پتہ ہوندا کردا یا نہ کہ توبہ توبہ نہیں اینا اعتماد بھروسہ نہیں بھی پتہ عثمان کی ہو جائے اپنے ہاتھ رکھ لیا اور یارو کیڑی گلا کریے حضرت عثمان رضی اللہ مکے گیا تے کافر سردارہ نے آکیا عثمان تو اگر عمرہ کرنا چاہنا تو کر ہاں انہیں آکیا رسول کریم علیہ السلام کہنے گے نہیں حضور نو اور آپ دے ساتھیاں نے جا ادھر ایک گل دماغ چ رکھو موقع ملیا مکے گیا ہے کہہ رہا ہے تو تے کر لا ادھروں نبی علیہ السلام نے لوگوں نے آکیا کہ یا رسول اللہ عثمان بڑا قسمت والا نکلیا سانو یہاں کنجرا نے کرن دینا کہ نہیں کرن دے وہ تو گیا انہیں کر لینا اللہ اکبر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جے مینوں اجازت نہ دیتی میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کروں اور حضرت عثمان نے جدو آکیا کر لا انہیں آکیا جدو میرے آقا نو عمرہ نہیں کرن دے تو میں یہ عمرے پٹ پاؤنا یہ آگے سٹنا یہ رکھو یہ عمرہ کولی جے رسول اللہ نے اجازت نہیں میں نہیں کر فقال ابن عمر اذهب فلان ما کا ایتھے پھر عبداللہ بن عمر نے آکیا لے ہن نال ہی مصر نو ڈے دا تو تین سوال کیتے سی تیناں دی تشریح میں کرتی ہو ایک گل دی تے رب معافی دے چکا او تو دوڑ بدر چ رسول اللہ دی بچی نو سنبھال پر نہیں گیا تے ثواب اونا ہی ملیا جنہ بدر والےاں تو اونا ہی حصہ ملیا تے بیت رضوان شریف نہیں تے خود حضور نے کم بھیجا کیڑی گل تو اعتراض کر رہا تے او دے بجائے حضور نے اپنے ہاتھ رکھ کر کیا یہ 3698 نمبر حدیث صحیح بخاری پر یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تذکرہ آ گیا یہ رسول پاک دی عدم موجودگی فوت ہوئی پچھوں ہی انہوں نے دفن کیتا حضور بعد چاہے ایک بچی رہ گئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ یہ واقعہ صحیح بخاری پہ پڑھ جانا امام بخاری نے اس سے باب حضرت زینب کے قصے تو بعد لکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر ادھر گیا جو کاغذ تو ہٹ گیا چلو کر لیں گے کوئی اللہ اکبر 150 بیٹی ہے رقیہ تو چھوٹی آمنہ اصلی نام ام کلثوم حضرت انس بن مالک کہیں دے شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر قال فرایت عینہ تزمان اے دیکھو رسول اللہ بشر دی حیثیت کیویں نظر آؤندے ایڈاں دے باپ بنو دھی مر گئی پت مر گیا آنسو نہیں آیا کسے جمن والی نوں روندے پھرو یہو جہا انسان جمے جی تسی دل دا ٹکڑا چلا گیا تانوں رون نہیں آیا حضرت انس فرماؤندے اسی اس وقت موجود سی جدوں اللہ دے رسول دی بچی نوں قبر دفن کیتا جا رہا سی حضرت ام کلثوم اور رسول اللہ قبر دے سرانے بیٹھے کالا فرایت عین اہ تزمان کئی عالم رسول اللہ دے آنسو لبدے یہو جہے آنسو لبنا جڑے صحیح حدیثاں چ کہ اساں ویکھیا رسول اللہ دی اکھاں ٹپ ٹپ آنسو پئی کالا فقال هل من رجل لم يقارف الليلہ اس حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے تہاڈ چوں جن نے آج رات اپنی بیوی نہ صحبت نہیں کی تھی کالا ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کیا میں نہیں بیوی کے قریب کیا کالا فن حضور نے فرمایا تو پھر لے چتر کالا فنزل فی قبر حضرت ابو طلحہ اترے اور انہوں نے پھر حضرت ام کلثوم نال کے خاندان کے کچھ بندے میرے لے چتارے حضرت ام کلثوم دا واقعہ اور یہ بارے پہلا امام بخاری نے تفصیل نہ جس جو کئی بڑی لوگ پوچھتے بھی کدنا نوائیے کدنا نہیں کریے یہ بھی سمجھ چڑھو کہ رسول کریم علیہ السلام نے غسل کا طریقہ کول بہ کے یہ مسئلہ سیکھ لینا عورتوں بھی سکھاؤ تو مردوں بھی سکھاؤ طریقہ ایک ہی نبھاؤں کا رسول کریم علیہ السلام پردے کے پیچھے بہ گئے اور حضرت ام کلثوم عورتوں جڑیاں سے غسل دیں سارے تو ذمہ دار زیادہ جڑی سی جس تو ساری امت نو مسئلے دا پتہ لگا دے اس مسئلے سے عورت دے محتاج ہیں حضرت ام عطیہ دے کسے مرد نو نہیں سے اس مسئلے دا پتہ بناونا کہنے حضرت ام عطیہ انصاریہ نے سکھیا حضور کو اور انہاں دے بچہ دیہات تے گیا سی او دا انہاں پتہ لگا بصرے پہنچ گیا ان ہے بیمار ہے بیچاریاں دوڑیاں میں جا کے بچے دی خبر لواں مگر انہاں دے پہنچن تو پہلا 2-3 دن فوت ہو پھر بصرے رکیاں سی اس امام محمد بن سیرین نے انہاں دی بہن حفصہ بنت سیرین نے پوچھا اماں
تو حضور دی بچی نے غسل دیتا سی تے نبی پاک آپ پیچھے پردے دے سکھاؤندے رہے سانوں طریقہ سے تد میں عطیہ نے حدیث بیان کی صحیح بخاری سارا کھول کے آؤں حضور پاک نے سارا سکھایا ایداں کر اس ویلے دسیا کہ پہلا وضو والے آدات تو میں مختصر کرنا عبارت پڑھنا وقت زیادہ کہ جڑا وضو تو ہو جاتا پہلا مکمل وضو کراؤ استنجا کرا کے پانی پا کے نا کپڑے روتوں جی استنجا زندہ آدمی کر کراؤ پھر پورا وضو ہاتھ منہ جڑا پانی اونج نہیں پاؤنا روئی نال کڑی ذرا پھیر دیو نک بھی پھیر دیو وضو مکمل کرا کے پھر سجا پاسا جڑا سر تو پیروں تگے تو پھر کھبا تو سارا طریقہ اور بعد آپ نے غسل تو بعد کپڑا بھی اپنے بدن جڑا لگا سی وہ دتا آ میرے جسم نہ جڑا چھوڑ ہے نا اندر واہ یہ لو تے پہلا کپڑا میری بچی کے گلے نوں پہناؤ یعنی رسول کریم دی برکت کا انکار نہ کرو کوئی نہیں کردا سب رب ہے مگر کوئی نہ کہے بھی نبی دی کوئی حیثیت نہیں یہ بھی ظالماں نے گل بنائی نبی اللہ پاک نے وہی بہت چیزوں کی شرم اور لحاظ ہے حضور نے کہا میرا کپڑا اشعرنا بدن نال اینوں لاؤ باقی اتنے کفن پھر پاؤندیاں رہو میرے جسم نہ جڑا چھوڑیا ہے یہ بدن لگنا چاہیے اور لوگوں نے دیکھا یار ہر پاسے افراد تفرید ہے بے حضرت ام سلمہ رسول اللہ دی بیوی تھی رسول پاک دے منہ مبارک کچھ جڑے سی انہاں کوئی شیشے دی نلکی سی بعض لوگ بیمار ہو جاندے سی برتناں پانی پا کے بھیجنا صحیح بخاری مسلم سے حضرت ام سلمہ نے وہ منہ مبارک کٹ کے اور پانی ذرا ہلا دینے جا کے لوگوں نے پیونا شفا ہوندی سی رب بھی سب کچھ کردا مگر نبی نے رب نو پیار بڑا ایسا کوئی انکار نہیں کرنا یہو جی توحید ہی نہیں چاہیے بے نبی ہے ہی کوئی شانی نہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں جس جبے چ رسول کریم علیہ السلام کا انتقال ہویا وہ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سی پھر میرے کو آ گیا میرے کو بھی عورتیں آدیاں سی بچے آتے ہی پانی لوگوں نے بھیجنا برتناں پا کے میں آپ کا جبا مبارک جڑا وہ پلو بچ پانی دے ہلا دینا اللہ وہ شفا دینا اور کرن والا اللہ نو منو مگر نبی نہ پیار کر یہ بہت بڑی بات ہے اس تو بغیر دین کوئی نہیں تو حضرت ام کلثوم کا بھی بیان ہو گیا ہوں صرف حضرت فاطمہ ایک رہ گئی ایک واقعہ انہوں کا اور میرا خطبہ ختم 4 بیٹیاں تھے کہ کس طرح انہوں لوگوں نے انکار کیا کہ بیٹی نہیں چاہیے بیٹا میرے دل میں سٹ وجی میں رسول اللہ چواں بیٹیاں دے باپ پر بد کے انہوں نے پیار کیتے تسی ظالمو انہوں نے آندے اسی انہاں ماواں نوں گھر ہی نہیں رکھنا اے حدیث پاک ہے جس تو حضرت فاطمہ رضی اللہ پتہ لگتا بالکل چھوٹی سی ہوتی تے مکے دے زمانے دی گل جے صحیح بخاری 240 نمبر سے بھی حدیث ہے 520 لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ بیان فرماؤندے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی عند البیت اللہ دے رسول نے میرے تواڈی کنے دکھ اٹھایا دن اللہ تعالیٰ چاہتا فرشتے پران تے اٹھائی پھر دے اینے پاک اور مقدس مگر دین دی خاطر دکھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام خانہ کعبے دے کول مسجد حرام نماز پڑھ رہے ابو جہل و اصحاب لوگ جلوس ابو جہل بھی بیٹھا سی نامراد وہ نال ہور بھی بڑے سردار بیٹھے سی اذکار بعضهم لبعض ایکم یدیو بسرا ظہور بنی فلاں فجزاہ علی ظہر محمد اللہ سجدہ یہ ابو جہل کم بخت نے آخیا تر چو کون ہے کل اٹھ دبا ہویا سی آلے بنی میت وہ اوجڑی پئی ہے گاندنا پری کوئی جاوے اور جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے جائے تے سر تے رکھ ایڈے کمینے اور شوہدے نکلے کہ سردار مکے دے تے کام کی کر رہا کمینہ چنانچہ فم باسا اشکر قوم پدا ساری قوم تے جڑا بڑا خبیث سی عقبہ ابن ابی معیط اٹھیا جا کے بچڑ خانے تو اون دی اوجڑی لیا خون دی بھی پری گند دی بھی پری فنظر پیدا سجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع ولا ظہری مینا کتے طے ہے رسول کریم علیہ السلام نو ویکھدے رہے جدوں حضور سجدے وچ گئے آپ دے کے پشتے رکھ دیتا دوواں کندھیاں دے درمیان وانا انظر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماؤں میں ویکھدا سی میرے سامنے میرے آقا نہ ہو رہا مگر میں پردیسی سی باہر نو آ کے مکے جو لا اڑیاں نو شاید میں حضور دا کچھ نہیں سی بنا سکتا دکھ ہوے مینوں تے کڑاں تے کی بن رہا مگر میں کر کچھ نہیں سکتا وہ سارے سردار سے انا لا نہیں سیا لا کان کی منا ہن آندے کاش میرے کوئی زور اور طاقت ہوندی تے میں انہاں کافراں نوں اسے سمجھاوندا بھی تسی خدا دے کر میرے پاک پیغمبر نہ کر مگر بے بس ویکھدا رہا کالا فجال یذکون میں ویکھیا بے ہسن لگ پیا پھر حضور کو سر نہ چکیا جائے وہ ہسن ویحیل بعض مرا بعض ایک دوجے دے ڈگن اوتے ڈگے اوتے کھڑکھڑاون تے کہہ مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد اللہ یرفع اللہ دے رسول اسی طرح سجدے پے ہن ایڈی وڈی اوجڑی سر نہ سجدہ چکیا حتی جات فاطمہ علیہ السلام
فانطلق منطلق الی فاطمہ علیہ السلام وہی جوہریہ. کوئی گھر گیا، اور حافظ صاحب فرماتے اور کون سی؟ ابن مسعود ہی کیا. انہیں جا کے کہا فاطمہ تیرے ابے نہ ہویا، میں نہیں کچھ کر سکتا، تو بچی ہیں، تیرا قبیلہ پھر بھی تکڑا، تیرے ضرورت نہیں کسی نے کرنی. فاطمہ علیہ السلام لکھا ہی صحیح بخاری دے متن سے، علیہ السلام ہی کہا جی علی نے دہائی پائی مولوی صاحب کیا کہہ رہا علیہ السلام کوئی حرام ہے؟ علی علیہ السلام حسن علیہ السلام بخاری شریف پڑھی ہے، کیوں یہو جہے مسئلے تھی بنایا شیعہ سنیاں نے؟ کوئی عقل دی گل کریا کرو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام بھی کوئی ماڑی گل ہے؟ تو دسیا چھوٹی تھی پاک بلا دسا دوڑ دیاں آئیاں صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، حضور اسی طرح سجدے پہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جسے آئیاں فطراتن ظہری، آ کے سارا کام حضور دی پشت لایا، پر نال حدیث پاک برا کہنے لگ، انہوں نے برا پرا کہیاں. آپ وہ نہیں توجہ حضرت فاطمہ کر سکے کوشش، قبیلہ بھی بڑی شاہ ہوندا. اس تو ہی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ آگے آخیا دو ظالمہ نے کوئی نہ مہمانوں کا خیال کیا. آپ نے آخیا اے ظالمو اے جے مسافر میرے کو رات، انہوں نے کی پتا فرشتے، کوئی شرم کرو مینوں ذلیل نہ کرو. اور اس گھر تک حضرت لوط چلے گا جتنے کوئی شریف آدمی نہیں جا سکتا. آپ نے آخیا جے نہیں ہٹنا میریاں بیٹیاں دا انہوں نے نکاح کر تیاں دیتیاں، مگر ظالم باز نہیں آئے. فرشتیاں نے جب اتنے تک دیکھا فرمایا لوط آ دیکھ لیا اسی انہاں خبیثاں نال، تو اللہ دا پیغمبر ہیں، اسی فرشتے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو نکلن دی گل کر. دن چڑھ دن تباہ ہو گئے. اس حضرت لوط علیہ السلام نے آخیا کاش میرا کوئی کنبہ ہوتا، میری کوئی پردیس سے بھی آ کے وسے تھی نا دوسری برائے، پر میں آج کوئی برادری ہوں پیچھے لاٹیاں لے کے کھڑے نہ ہوں. اس تو قبیلہ بنی ہاشم عبداللہ بن حضور نے کیوں نہ زندگی چھیڑ سکے ابو طالب دی قبیلہ سے. جب ابو طالب مر گیا پھر گل کٹن لگ پائے، اوجڑیاں پاؤن لگ پائے. رافا راسا حضور نے نماز ختم کی، پھر قبلہ روکی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا اللہ علیک بقریش، اے اللہ ایسے کئی کہندے تو ایویں کہہ دینا بد دعا حضور نے کی. اور کیوں جھوٹ بولے؟ بد دعا کی حضور نے، کولوں مسئلے نہ بڑھا کرو، ٹھیک ہے فضول نہیں کی، مگر جڑا بد دعا دے لائق سی یہ جہاں رحمت اللہ عالمین نہ بنا کرو. جڑا تباہی دے لے کے وہ پیغمبر کا یہ کام ہے کہ وہ سپاں اللہ ختم کر. یہ کوئی ظلم دی گل نہیں. نوح علیہ السلام نے آخیا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہن نہ زمین تے کوئی چلتا پھرتا جٹ نبی کوئی غلط گل کرنا موقع. حضور پاک نے بھی ثلاثہ مرہ تین وڑی پھر آخیا بے اللہ اس قریش نہ نبٹ، انہاں ظالماں نے آ کی کام ہے فشق علیہم الضالین. توتے اڑ گئے، سچ سی سردار بیٹھے، زمین تھلے نکل پتا تو سی کہ اللہ اللہ رسول اڑی دی کر دے نا ہاتھوں. جدوں بد دعا کی بے اللہ انہاں قریش دے سرداراں نبٹ کمبے وکانوا یرون ان الدعوۃ فی ذلک البلد مستجابہ. اے انہاں دا یقین سی جڑا مکے چ مظلوم دعا کرے وہ قبول ہوندی. اس تو نبی نہ ہن کر بیٹھے ہاں، ہن دعا ہو گئی خیر نہیں. ثم پھر آپ نے نام لے لے کے کی، پہلا تے عام کی نا، پھر نام لے کے اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ اس ابو جہل نوں تباہ کرنا. وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ ومیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعد الصحابہ فلمنا. اگے وہ راوی آندا ستواں بھی نام ابن مسعود نے ذکر کیتا، سانوں نہیں یاد رہا، نہیں وہ دسیا حافظ صاحب نے عمارہ ابن الولید قال فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عدى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فری فری بدر. رب دے رسول دی دعا ہے ظالماں دے خلاف ایویں جڑی سی. ابن مسعود آندے رب دی قسم میں پھر انہاں سارے بے ایماناں نوں بدر دے اندر کتے دی موت مردیاں ویکھیا. اور حضور نے بعد آکھیا لتاں تو چیٹ کے ایس پرانے خوہ چھڈ جاؤ، چھٹے ہو سارے. اور حضور سرانے کھڑے ہو گیا. دوجے موقع تے حدیث ہے جے نہ لے لے کے آکھیا کہ گل کرو جڑیاں چیزاں میں تانوں دستا سی مخالفت کرو گے تباہ ہو جاؤ. سچ پایا کہ نہیں پایا، وہ نکلیاں ٹھیک کہ نہیں. اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ تسی انہاں مردیاں نال گلاں کردے جے، یہ تے لاشاں ہیں انہاں نوں سناؤندے جے. اللہ دے رسول نے آخیا عمر رب دی قسم ہے تہاڈے نال زیادہ سن رہا ہے مگر ہن بول نہیں سکتا، بولن دی اجازت نہیں. ہن انہاں دے دلاں تے میریاں گلاں نیزیاں بج رہی کہ مخالفت کیتی سی نبی دی کی کھٹیا. تو انہاں دوہاں کالماں پروں پائی تہاڈے سامنے اج. چلو بنا تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی 4 بیٹیاں دا تذکرہ آ گیا. اللہ تعالیٰ رسول کریم اور آپ دے اولاد اور آپ دے دوستاں دی محبت سارے دلاں کٹ کٹ کے پڑھے اور ساڈا عشر بھی آخرت دے دنوں دے قدماں کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.